السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں پروفیسر نعیم صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ایک اچھا پلیٹ فارم بنایا ہے جس کی بدولت میری آواز آپ تک پہنچ پا رہی ہے. ہمیں بہت سی چیزیں ان کی ویڈیوز اور ان کی وائس سننے سے ملتی ہیں، تو ان کا شکریہ. اچھا، آج کے سیشن کے حوالے سے میں کچھ چیزیں پہلے کلیئر کر دوں. یہ چند منٹوں میں محیط ہوگا، اور اس کے فرسٹ پارٹ میں اپنا انٹروڈکشن اور پی پی ایس سی کا انٹرویو جو تھا لائبریرین 17 اسکیل کا، اس کا ایکسپیرینس شیئر کروں گا، اور سیکنڈ پارٹ میں اپنا پریپریشن جو شیڈیول تھا، اسٹریٹجی تھی، کیا میتھڈ تھا، وہ شیئر کروں گا. اور لاسٹ پہ کچھ ٹپس ہوں گی یا کچھ میری طرف سے گائیڈنس ہوگی، وہ میجر ہوں گی، سبجیکٹ کے حوالے سے بھی ہوگی اور انٹرویو کے حوالے سے بھی، اور چند اور میرا انٹرویو کمپلیٹ انگلش میں نہیں تھا، بلکہ کچھ سوالات انگلش میں تھے، کچھ سوالات اردو میں تھے، لیکن یہاں پہ میں آپ کے ساتھ اردو میں شیئر کروں گا. انٹرویو میں مجھ سے ٹوٹل 21 سوالات پوچھے گئے تھے، جس میں سے 4 جنرل نالج کے حوالے سے تھے اور بقیہ 18 سبجیکٹ سے ریلیٹڈ تھے، اور انٹرویو کا دورانیہ 10 سے 12 منٹ کا تھا. وداؤٹ ٹائم ویسٹنگ آج کا سیشن سٹارٹ کرتے ہیں. میرا نام محمد عرفان ہے، میرا تعلق لاہور سے ہے. میں نے یونیورسٹی آف دا پنجاب لاہور سے انفارمیشن مینجمنٹ میں ماسٹر کی ڈگری کی تھی ان 2021 میں. میری ایج 23 ہے. اس وقت میں کرنٹ جو جاب ہے وہ گورنمنٹ شاہ حسین ایسوسیٹ کالج چونگ لاہور میں کر رہا ہوں ایز اے لائبریرین BS17 اسکیل کی، اور میرا پی پی ایس سی میرٹ نمبر 21 ہے. سب سے پہلا کویشچن تھا ٹیل اس اباؤٹ یور سیلف. میں نے جواباً اپنا نام، رہائش اور کرنٹ جاب میں اس وقت ایک پرائیویٹ جاب کر رہا تھا اس کے بارے میں بتایا. اس کے بعد کویشچن تھا ہاؤ مینی کانٹیننٹس آر ان دا ورلڈ. تو مجھے کانٹیننٹس کا اس وقت معنی بھول چکا تھا. میں نے چند سیکنڈ سوچا لیکن نہیں ذہن میں آیا، تو میں نے ان سے سوری کہہ دیا. اس کے بعد ان کا کویشچن تھا وچ از سوٹیبل کلیکشن فار چلڈرن لائبریری. تو میں نے جواباً کہا کہ ان کے لیے ایسی کتابیں ہونی چاہیے جس میں زیادہ پکچرز وغیرہ ہوں اور کتاب کا سائز کم ہو، بڑی بڑی کتابیں نہ ہوں، اور دوسرا وہ آسان الفاظ میں لکھا ہو، زیادہ ورڈنگ مشکل نہ ہو. لیکن مجھے محسوس ہوا کہ وہ ابھی کچھ اور سننا چاہ رہے تھے یا سیٹسفائی نہیں تھے، تو وہ میری طرف دیکھ رہے تھے، تو میں نے خاموش ہو گیا. میں اس کے علاوہ مجھے کچھ نہیں سمجھ آ رہا تھا، تو میں نے کہا سوری. تو اس کے بعد سبجیکٹ ایکسپرٹ کا پہلا کویشچن تھا جو سبجیکٹ سے ریلیٹڈ تھا، تو وہ تھا واٹ از RFID سسٹم. تو میں نے جواباً بتایا کہ RFID سسٹم اسٹینڈ فار ریڈیو فریکوینسی آئیڈینٹیفیکیشن ڈاکومنٹس، اور یہ ایک ایسا سسٹم ہوتا ہے جو لائبریری میں بکس کے تھیفٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے یوز کیے جاتے ہیں. اور اس میں 2 چیزیں استعمال کی جاتی ہیں. ایک چپ ہوتی ہے جو لائبریری میں موجودہ تمام بکس کو لگائی جاتی ہے، اور ایک سیکیورٹی گیٹ ہوتا ہے. اور اس کے بعد کویشچن نمبر 5 پہ تھا ڈفرنس بٹوین کوہا اینڈ لمز. تو میں نے کوہا کا بتایا اور لمز کا کہ کوہا ایک انٹیگریٹڈ سافٹ ویئر ہے، جبکہ لمز انٹیگریٹڈ سافٹ ویئر نہیں ہے. اور کوہا جو ہے وہ ایک اوپن سورس سافٹ ویئر ہے، لمز اوپن سورس سافٹ ویئر نہیں ہے. اور اس کے بعد کوہا جو ہے وہ ویب بیسڈ وہ سافٹ ویئر بھی ہے اور آف لائن بھی ہے، جبکہ جو لمز ہے وہ صرف آف لائن ہے. اور اس کے علاوہ جو فرق ہے، کوہا
وہ زیادہ تر بڑی لائبریری کے لیے یوز کیا جاتا ہے جہاں پہ کلیکشن زیادہ ہوتا ہے، اور جو لنز ہے وہ چھوٹی لائبریری کے لیے، اسکول وغیرہ کی لائبریری کے لیے بھی یوز کیا جا سکتا ہے. تو اس کے بعد کوشچن تھا ان کا کہ ہاؤ مینی ٹائپس آف سافٹ ویئر اینڈ ورچا از فال ان وچ کیٹیگری، کہ سافٹ ویئر کی کتنی اقسام ہیں، اور جو ورچا وہ بھی ایک لائبریری کا سافٹ ویئر ہے کہ وہ کس کیٹیگری میں فال کرتا ہے. تو میں نے بتایا کہ نمبر فرسٹ پہ ہے اوپن سورس سافٹ ویئر. یہ ایسے سافٹ ویئر ہوتے ہیں جو فری، جن کا سورس اوپن ہوتا ہے، جن کو ہم اپنی نیڈ کے مطابق موڈیفائی کر سکتے ہیں. نمبر سیکنڈ پہ پراپرٹی سافٹ ویئر، اور سیکنڈ لاسٹ فری سافٹ ویئر کی کیٹیگری آتی ہے. اور نمبر فورتھ پہ ہے ٹیلر میڈ سافٹ ویئر، اور جو ورچوئل سافٹ ویئر ہے وہ پراپرٹی سافٹ ویئر میں آتا ہے، ان کی کیٹیگری میں فال کرتا ہے. اور اس کے بعد کوشچن تھا جو تقریباً 7 نمبر پہ ہے، وہ تھا اوپن ایکسیس سافٹ ویئر وہ کون سے ہوتے ہیں، اور پراپرٹی سافٹ ویئر کون سے ہوتے ہیں. اوپن ایکسیس یا اوپن سورس کہہ لیں، ایسے ہوتے ہیں سافٹ ویئر جن کا جو سورس ہوتا ہے وہ اوپن ہوتا ہے، جس کو ایک لائبریرین یا جو بھی اس کا آپریٹ کر رہا ہے وہ اس کو اپنی نیڈ کے مطابق اکارڈنگ ٹو نیڈ وہ اس کو موڈیفائی کر سکتا ہے، اس میں چینجنگ وغیرہ کر سکتا ہے. اور جبکہ دوسری طرف پراپرٹی سافٹ ویئر ایسے سافٹ ویئر جو کسی پروگرامر وغیرہ سے جو سافٹ ویئر بنا کے دیتے ہیں ان سے خریدا جاتا ہے. تو کچھ جو چیزیں ہوتی ہیں، یعنی کہ سافٹ ویئر جو بنا کے دیتے ہیں، جو ایکسیس دیتے ہیں، ان کے پاس رائٹس ہوتے ہیں. تو یعنی کہ وہ کہہ لیں کہ بیک بون وہ ہوتے ہیں، ڈیل کر لے ہوتے ہیں نا. تو ان جو پراپرٹی سافٹ ویئر ہوتے ہیں ان کو بھی موڈیفائی کیا جا سکتا ہوتا ہے. تو اس کے بعد ان کا کوشچن تھا کہ وٹ از ریکوائرڈ فار ڈیٹا ایکسپورٹ فرام این ادر لائبریری. تو میں نے جواباً کہا کہ کمپیٹیبلٹی ہونی چاہیے، کہ ایک لائبریری سے ڈیٹا امپورٹ اور ایکسپورٹ کے لیے کمپیٹیبلٹی ہونی چاہیے. جیسے مارک ہے، مارک اسٹینڈ فار مشین ریڈیبل کیٹلاگ، کہ یہ جو دوسری سافٹ ویئر کی لینگویج ہے اس کو یہ ریڈ کرنے کے قابل ہوتا ہے، اس کو ریڈ کر سکتا ہے. تو اس طرح کی کمپیٹیبلٹی ہونی چاہیے. اس کے بعد ان کا کوشچن تھا کہ ڈو یو نو پپوا ماڈل. پپوا ماڈل یہ ایک لائبریری میں ٹرم یوز ہوتی ہے جو لائبریری کلاسیفیکیشن کے حوالے سے ہوتی ہے. جب بکس کا ارینجمنٹ کیا جاتا ہے تو یہ اس میں ہیلپ آؤٹ کرتی ہے. تو میں نے یہی جواب دیا، اور اس کے علاوہ میں نے بتایا ان کو کہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ یعنی کہ بکس وغیرہ کو ارینج کیا جاتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ جیسے بغیر ترتیب یا کوئی اپنی مرضی سے ہم ترتیب نہیں لگا سکتے کہ اردو انگلش اسلامیات یہ وہ، جیسے اس طرح سے نہیں رکھ سکتے، بلکہ سبجیکٹ کے حساب سے رکھیں گے. کہ جیسے ایک جگہ پہ درمیان میں کوئی کمپیوٹر سائنس کی رکھ لی ہے تو ساتھ میں آ جائیں گی، کوئی سافٹ ویئر انجینئرنگ کی آ جائیں گی، اس سے ریلیٹڈ آ جائیں گے، اور اس سے رائٹ سائڈ پہ یا لیفٹ سائڈ دونوں سائڈوں پہ نا اس سے بالکل متعلقہ ہونی چاہیے. ایک طرف اگر کمپیوٹر کی ہے تو وہ اس کے رائٹ سائڈ پہ اور لیفٹ سائڈ پہ دونوں پہ اس سے متعلقہ بکس ہونی چاہیے. اس کو پپوا میڈل کہتے. تو میں نے اس کا یہی جواب دیا تھا. اس کے بعد انہوں نے لائبریری کی ڈیفینیشن پوچھی. ان مائی اوپینین تو میں نے بتایا کہ لائبریری ایک ایسی بلڈنگ کہہ لیں یا ایسی پلیس یا روم جہاں پہ جو انفارمیشن ہوتی ہے وہ کسی بھی فارمیٹ میں اس کو
وہ سیو کرتے ہیں، مینٹین رکھتے ہیں، اور اس کو جو یوزر ہے اس کو ایکسیس دیتے ہیں، اس کے لیے فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں کہ آپ یہ ہمارے پاس یہ ان کے انفارمیشن ہے تو آپ اس کو فریلی ایکسیس دیتے ہیں. تو یہ ایک لائبریری کی ڈیفینیشن میں نے بتائی تھی. اس کے بعد انہوں نے مجھ سے DDC نمبر پوچھے تھے، تو میں نے ان کو بتایا کہ DDC نمبر اسائن کیسے کرتے ہیں. یعنی کہ یہ ہسٹری کا نمبر ہے تو سب سے پہلے 900 کی کلاس میں جائیں گے، اس کے بعد ایشیا کا نمبر ہے 54. تو اس کے بعد میں نے کہا کہ سوری مجھے ایگزیکٹ نمبر نہیں یاد. انہوں نے جو مجھ سے سوال پوچھا تھا، سوری میں بھول گیا، انہوں نے کہا تھا کہ ہسٹری آف نارتھ ایشیا، اس کا مجھے DDC نمبر بتاؤ. تو پھر میں نے کہا کہ مجھے ایگزیکٹ نمبر یاد نہیں ہے، لیکن اس کا جو طریقہ کار ہوتا ہے وہ اس طرح سے ہے کہ پہلے 900 کی کلاس میں جائے گا مین، اور اس کے بعد سب کلاس میں جائیں گے 54 جو ایشیا کے لیے یوز ہوتی ہے، اور اس کے آگے. اس کے بعد کوشچن تھا جو ڈفرنس بٹوین آٹومیشن اور ڈیجیٹائزیشن. تو میں نے جواب میں بتایا کہ جو آٹومیشن ہے، اس کو آٹومیشن کہتے ہیں کہ جو بھی ایک ڈیٹا ہے، میٹا ڈیٹا ہے لائبریری کا کہہ لیں، جو کیٹلاگ ہے، اس کو اگر ہم کمپیوٹرائز کر دیں، یعنی کہ ایک مینول چیز کو اگر کمپیوٹر کے تھرو آپریٹ کریں تو آٹومیشن کہلاتا ہے. اور دوسری طرف ڈیجیٹائزیشن اس کو کہتے ہیں کہ ایک پرنٹڈ جو بک لے لیں یا کوئی بھی ڈاکومنٹ ہے، اگر اس کو ہم کسی سافٹ کاپی میں کنورٹ کر دیں، اس کی سافٹ کاپی بنا دیں، وہ PDF ہو، وہ ڈاک ہو، وہ زپ فائل ہو، وہ آڈیو ہو، ویڈیو، اس کو ڈیجیٹائزیشن کہتے ہیں. اس کے بعد جو سوال مجھ سے پوچھا گیا تھا وہ تھا اوپیک کیا ہے. تو میں نے بتایا کہ اوپیک اسٹینڈ فار آن لائن پبلک ایکسیس کیٹلاگ ہے، اور یہ جو مینول کیٹلاگ ہے اس کی ایک ایڈوانس فارم کہہ لیں، ایک ایڈوانس فارم ہے کہ یوزر جو لائبریری کا کیٹلاگ ہے، بکس کی جو ڈیٹیل ہے، لسٹ ہے، اس کو وہ آن لائن ایکسیس کر سکتا ہے. اس کے بعد کوشچن تھا واٹ از گیزٹر. گیزٹر میں نے جواباً کہا کہ گیزٹر ایک جیوگرافک ڈکشنری ہوتی ہے جو الفابیٹیکلی ارینج ہوتی ہے، جو ہمیں ہیلپ آؤٹ کرتی ہے کوئی پلیس، کوئی اسپیسیفک پلیس کوئکلی ڈھونڈنے میں. کوئی ہم نے جگہ ڈھونڈنی ہے جلدی تو ہمیں اس کے تھرو، گیزٹر کے تھرو وہ ہم پلیس ڈھونڈ سکتے ہیں. اس کے بعد کوشچن تھا ان کا ٹیل اس اباؤٹ ڈیجیٹل لائبریری اینڈ الیکٹرانک لائبریری. تو میں نے ڈیجیٹل لائبریری کا بتایا کہ ایسی لائبریری جس میں جو انفارمیشن ہوتی ہے وہ الیکٹرانک فارم میں، جو الیکٹرانک فارم نہیں بلکہ ڈیجیٹل لائبریری کا میں نے بتایا کہ اس میں یعنی کہ جو انفارمیشن ہوتی ہے وہ جو سافٹ کاپی ہوتی ہیں وہ ڈفرینٹ یعنی کہ فارمیٹ میں کہہ لیں، فارمیٹ میں ہوتی ہیں، جیسے PDF، ڈاک، زپ فائل، آڈیو، ویڈیو، پکچرز وغیرہ. اس فارمیٹ میں جہاں پہ انفارمیشن سیو ہوتی ہے اس کو ڈیجیٹل لائبریری کہتے ہیں. اور اس کے لیے جو سافٹ ویئر یوز ہوتا ہے وہ جیسے کیلیبر کہہ لیں اور گرین اسٹون وغیرہ. اور اس کے بعد الیکٹرانک لائبریری میں نے بتایا کہ ایسی لائبریری جو ایک ویل آرگنائزڈ لائبریری ہوتی ہے، جو یوزر کو کسی بھی جگہ سے جو انفارمیشن ایکسیس کرنے کی سہولت فراہم کرتی ہے. یعنی کہ یوزر گھر پہ بیٹھا تو وہ ورچوئل لائبریری، الیکٹرانک لائبریری کے تھرو وہ انفارمیشن تک ایکسیس حاصل کر سکتا ہے. اور اس کے بعد کوشچن تھا کہ واٹ از دا ریزن بیہائنڈ رننگ آن صفا مروہ.
اچھا، کچھ سوالات کی ترتیب یعنی کہ اس وقت آگے پیچھے ہوگی مجھ سے، کیونکہ یہ انٹرویو سے کافی دیر بعد ریکارڈ کیا جا رہا ہے، تو اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں کہ میں اس ترتیب کو برقرار نہیں رکھ سکا جیسے مجھ سے انہوں نے انٹرویو کے دوران پوچھا تھا. تو اس کے بعد سوال تھا کہ واٹ از دا ریزن بیہائنڈ رننگ آن صفا مروہ، کہ جو صفا مروہ پہ حاجی جو عمرہ زائرین ہوتے ہیں وہ دوڑ لگاتے ہیں، تو اس کے پیچھے ریزن کیا ہے. تو وہ میں نے جواباً ان کو بتایا کہ یہ حاجرہ علیہ السلام کی سنت ہے، جب وہ پانی کے لیے دوڑ رہی تھی تو اس سنت کو یعنی کہ برقرار رکھنے کے لیے اللہ نے ہم پہ فرض کیا کہ یہ آپ اس طرح سے کریں. تو یہ 7 چکر ہوتے ہیں، یہ اس سنت کو ہم برقرار رکھنے کے لیے، سنت یعنی کہ تازہ کرنے کے لیے ہم یہ ایسا کرتے ہیں. اس کے بعد نیکسٹ کویشچن وہ بھی جو تھا وہ جنرل نالج کے حوالے سے تھا. تو جو پی پی ایس سی کا ہیڈ تھا اس نے مجھ سے جب سبجیکٹ ایکسپرٹ نے سارے کویشچن پوچھ لیے تو پھر مجھے کہتا کہ جی بیٹا اب بتائیں. یعنی کہ اس سے پہلے جب فرسٹ ٹائم سب سے پہلے جو پی پی ایس سی کا ہیڈ تھا اس نے کویشچن کیے تھے، لیکن اس وقت میں یعنی کہ ڈل مائنڈیڈ تھا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، اس کو بھی سمجھ آ گئی تھی کہ یہ بچہ پریشان ہو گیا. تو اس نے 3 کویشچن کیے، جس میں سے یعنی کہ 2 کویشچن، پہلا تو انٹروڈکشن کا تھا وہ میں نے کروا دیا، دوسرا 2 جنرل نالج کے حوالے سے تھے تو وہ میں صحیح سے رسپانس نہیں کر سکا، تو اس نے سبجیکٹ ایکسپرٹ کی طرف ریفر کر دیا. جب دونوں ایکسپرٹ نے مجھ سے سوالات پوچھے اور کافی میں نے صحیح طریقے سے ان کو رسپانس دیا، تو پھر جو لاسٹ پہ پی پی ایس ہیڈ ہی تھا تو وہ مسکراتے ہوئے کہتا ہے کہ جی بیٹا اب بتاؤ. تو مجھ سے کہتا ہے کہ یہ زمین و آسمان کی تعداد کتنی ہے؟ تو میں نے کہا کہ 7 ہے. کہتا ہے کوئی ایویڈنس ہے؟ تو میں نے کہا کہ سر قرآن کی آیت ہے، مجھے آیت اس وقت یاد نہیں، لیکن اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 7 زمینیں اور 7 آسمان بنائے. تو اس طرح سے اس کے بعد پھر اس نے مجھ سے پوچھا کہ یہ بتاؤ جلدی بتاؤ کہ آپ کے چہرے پہ سوراخ کتنی ہے؟ تو میں نے پہلے ہی فرصت میں کہہ دیا 5. پھر میں نے اسی وقت کہا سوری 7 ہیں، تو وہ پھر ہنس دیا. لیکن ابھی تک مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یعنی کہ یہ 7 والا فگر کیوں چل رہا ہے. اور اس کے بعد اس نے دوبارہ پھر وہی کویشچن کیا جو سب سے پہلے کیا تھا انٹروڈکشن کے بعد کہ ہاؤ مینی کانٹیننٹس آر ان دا ورلڈ. تو پھر مجھے کہتا کہ اب بتاؤ. تو مجھے سمجھ آیا کہ یہ 7 والا فگر 4 ہے، تو میں نے کہا 7. کہتا ہاں اب سمجھ آ گئی، اب آپ ہوشیار ہو گئے. تو پینل اچھا تھا، یہ میری ایک لک کہہ لیں. اس کے بعد کویشچن تھا کہ جو ہے واٹ از مینوسکرپٹ. تو میں نے بتایا کہ ایک ایسی بک ہوتی ہے جو کہہ لیں کہ اب ہاتھ سے لکھی ہوتی ہے، کوئی بھی بک یا کوئی ایسا ڈاکومنٹ جو ہاتھ سے لکھا ہوتا ہے. 1-2 سوالات ہوں گے شاید وہ مس ہو رہے ہوں گے یا میں نے بتا دی ہوں، لیکن مجھے ایگزیکٹ صحیح سے پتہ نہیں چل رہا، تو میں اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں. سیکنڈ پارٹ تھا پریپریشن کا. تو جو پریپریشن کا میرا دورانیہ تھا وہ تقریباً 3 منتھ پہ مشتمل ہے، جس میں میں نے 1.5 منتھ کوئی اسکیجول وغیرہ نہیں بنایا تھا، شیڈول نہیں، نہ ہی میں نے فالو کیا. اور بقیہ جو 1.5 ماہ ہے اس میں نے صحیح سے روٹین بنائی تھی، ڈیسائیڈ کیا تھا کہ میں نے 15 سے 17 گھنٹے 16-17 گھنٹے پڑھنا ہے اور 4 سے 5 گھنٹے سونا ہے، اور اسی روٹین کو میں نے فالو کیا.
باقی کوئی اسٹک رول نہیں تھے کہ میں نے اس ٹائم پہ یہ چیز پڑھنی ہے، اس ٹائم پہ یہ چیز پڑھنی ہے، نہیں، بلکہ بس جو ریڈنگ ٹائم وہ میں پورا کرتا تھا، وہ چاہے کسی بھی چیز میں جس چیز پہ دل کیا وہ میں نے پڑھا ہے۔ تو اس کے علاوہ جو میرے پریپریشن کا شیڈول تھا اس میں یہ چیز ضرور ایڈ تھی موٹیویشن کے حوالے سے۔ ظاہری بات ہے ان دنوں میں بندہ ویسے ہی پڑھ پڑھ کے تھک جاتا ہے یا ہمت نہیں ہوتی، بوریت فیل کرتا ہے، تو میں ڈیلی بیسس پہ صبح مارننگ میں نماز پڑھنے کے بعد میں 5 سے 10 منٹ کی موٹیویشنل اسپیچ سنتا تھا، جس میں قاسم علی شاہ بھی ہے، ایک دو اور بھی ہوں گے، انگلش بھی اسپیچز ہوتی تھیں، وہ میں سنتا تھا۔ اور ان پریپریشن کے جو پیریڈ تھا اس دوران میں یہ موٹیویشنل اسپیچز سنتا تھا، اور دوسرا جو انٹرویو ویڈیو ہوتی ہیں وہ میں سنتا تھا، ان کو سنتا تھا، دیکھتا تھا کس طرح سے وہ یعنی کہ پلے کرتے ہیں اپنا رول، تو یہ ساری چیزیں ان کو میں نے فالو کیا تھا۔ دوسرا جو پریپریشن کی میری اسٹریٹجی تھی وہ یہ تھی کہ میں نے جو تھیوری میں پڑھتا تھا، تھیوری کو میں نے پریکٹیکل جو ورک تھا اس سے کنیکٹ کیا ہوا تھا، اس سے ان کے دوران کنیکشن بنایا ہوا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ پریکٹیکل ورک ایک سائڈ پہ اور تھیوری ایک سائڈ پہ، بلکہ میں نے ان کو ایک جگہ پہ اکٹھے کیا، ان کے ساتھ ان کے درمیان کنیکشن بنایا کہ یہ جو پریکٹیکل ورک ہے یہ سارا پروسیس ہے، اس کو تھیوری میں یعنی کہ اس کا یہ چیپٹر ہے، اس کو یہ کہتے ہیں، اس کے لیے یہ ٹرم یوز ہوتی ہے اس طرح سے۔ تو اس طرح یہ طریقہ کار میرے لیے کافی ہیلپ آؤٹ ہوا، مجھے کافی چیزیں اس طرح سے صحیح یاد ہوئیں۔ تو میں تو خود باقی حضرات سے بھی کہتا ہوتا ہوں کہ آپ اس طرح سے ٹرائی کر لیں تو انشاءاللہ آپ کو بھی فائدہ ہوگا۔ اور پریپریشن میں جو سورس مٹیریل تھا وہ ڈیفرنٹ تھا، اور میں باقی جو کلاس فیلو وغیرہ ہیں ان کو بھی میں ایسے ہی مشورہ دیتا تھا کہ ایک چیز کو آپ فالو نہ کریں یا ایک ہی بک پہ رلائی نہ کریں، بک بھی فالو کریں۔ جو میرے پاس تھی وہ تقریباً 2 سے 3 بک تھیں، لائبریری سائنس کے حوالے سے تھی۔ فرسٹ نمبر پہ حاجی داد کی تھی، وہ سبجیکٹیو کے حوالے سے تھی، اور سیکنڈ نمبر پہ اسلم بٹی کی تھی، وہ ایم سی کیوز کے لیے تھے، آبجیکٹیو کے لیے، اور اس کے بعد ایک ڈوگر والوں کی تھی، وہ بھی ایم سی کیوز کے لیے تھی۔ تو اس کے علاوہ جو لائبریری کے حوالے سے کچھ ویب سائٹ ہیں وہ میں ڈیلی وزٹ کرتا تھا، وہاں پہ ایم سی کیوز وغیرہ مل جاتے تھے، اور کچھ پاسٹ پیپر بھی میں نے ان کو بھی ریڈ کیا اور ڈیلی بیسس پہ وہاں وہ وزٹ کرتا تھا۔ اس کے علاوہ جنرل نالج کے حوالے سے میں نے جو کیا ہے وہ فیس بک گروپس ہوتے ہیں، پاکستان میں کافی گروپ اس طرح کے ہیں، میں نے ان کو لائک کیا ہوا تھا، تو وہ ڈیلی بیس پہ جو جنرل نالج کے حوالے سے وہ ایم سی کیوز شیئر کرتے رہتے ہیں، تو میں ان کو بھی ریڈ کرتا تھا۔ لیکن جب لاسٹ دنوں میں نے بالکل ہی ان کو اگنور کر دیا، تو میں نے صرف سبجیکٹ کو فالو کیا، کیونکہ ہمارا جو انٹرویو تھا وہ بھی 80% سبجیکٹ پہ ڈیپینڈ تھا اور 20% جنرل پہ، تو ہم نے بھی یہی ڈیسائیڈ کیا کہ سب سے پہلے سبجیکٹ کو کور کرنا۔ اچھا، سب سے لاسٹ پارٹ تھا جس میں نے آپ کے ساتھ ٹپس شیئر کرنی تھی یا ایڈوائسز میری طرف سے سمجھنی، تو سب سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کی جس بھی سبجیکٹ میں ہائیسٹ ڈگری ہے، وہ کوئی بھی سبجیکٹ ہے، آپ اس سبجیکٹ کو چوز کریں اور اسی کی پیپر کی تیاری کریں، پیپر کی یا ٹیسٹ کی جو بھی ہے۔ یعنی کہ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب 80% سبجیکٹ ہوتا ہے اور 20% جنرل نالج ہوتا ہے، تو کینڈیڈیٹ ایزیلی ٹیسٹ بھی پاس کر جاتا ہے اور انٹرویو بھی۔ تو میری بھی آپ سے یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ دیکھیں
آپ یہ نہ کیجیے کہ آپ نے ایک ایم اے کر لی ہے، پھر آپ کوئی دوسرا سبجیکٹ چوز کر لیتے تھے اور اس میں ماسٹر کر لیا، پھر کسی میں ایم فل کر لیا اور کسی میں، اس طرح سے نہیں کرنا، بلکہ ایک سبجیکٹ چوز کریں اور اسی کو آخر تک لے کے جائیں، تو یہ سکسیس کے زیادہ چانس ہی ہوتے ہیں۔ نمبر سیکنڈ پہ میں آپ کو پریپریشن کے حوالے سے ٹپس شیئر کرنا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ۔ وہ یہ ہے کہ اگر آپ ٹیسٹ کی تیاری کر رہے ہیں تو ایک تو صرف ایک بک پہ ریلائی نہ کریں، بلکہ ڈیفرنٹ بکس ہونی چاہیے اور ڈیفرنٹ سورسز، جس میں آن لائن بھی ہو سکتا ہے اس طرح سے۔ تو آپ ان کے نا کراس چیکنگ ضرور کریں۔ کراس چیکنگ سے آپ کو پتہ چلے گا کہ کہاں پہ یہ چیز غلط ہے، کہاں پہ صحیح لکھی ہوئی ہے، تو آپ جو صحیح آنسر ہے وہ آپ فائنڈ کر سکیں، وہ آپ یاد کر سکیں۔ اور اگر آپ انٹرویو کی تیاری کر رہے ہیں تو اس میں سب سے پہلے جو آتا ہے وہ موک انٹرویو کریں، اور اس کے بعد انٹرویو کے کچھ ہیں چینلز، جیسے کہ پاکستان کا سب سے جو بیسٹ چینل ہے میری نظر میں وہ ہے ورلڈ ٹائم CSS انٹرویو۔ میں نے بھی اس کو فالو کیا، میں نے اس کی تقریباً ساری ویڈیو دیکھی ہوں گی، کوئی بھی مس نہیں ہے۔ اسی طرح ایک انڈیا کا ہے، وہ بھی اس طرح کا نا جو CSS لیول کا، ان کا بھی کوئی امتحان ہوتا ہے، اس جو ایگزام ہے مجھے اس کا نام نہیں یاد، لیکن ان کا بھی وہ چینل اچھا ہے، تو آپ اس کو بھی فالو کر سکتے ہیں۔ اور سب سے جو لاسٹ ہے وہ ڈریسنگ کے حوالے سے میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ جب انٹرویو میں کے لیے جائیں نا تو آپ کی ڈریسنگ سینس بہت اچھی ہونی چاہیے، یہ بڑی میٹر کرتی ہے۔ تو وہ آپ ڈریس کوئی بھی چوز کر سکتے ہیں، آپ شلوار قمیض پہنتے تو وہی پہنے، اگر آپ پینٹ شرٹ پہنتے تو وہی پہنے، لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ پینٹ شرٹ کے ساتھ کون سے شوز پہنے جاتے ہیں، کون سی ساکس پہنی جاتی ہیں، کون سی واچ ہونی چاہیے، یا دوسرا ٹائی وغیرہ وہ کس کلر کی ہونی چاہیے، بھڑکیلا رنگ نہ ہو کوئی بھی، کہاں پہ وہ لگائی جاتی ہے۔ اگر آپ شلوار قمیض چوز کر رہے ہیں تو ان کے ساتھ کون سے شوز ہونے چاہیے، اگر واسکٹ آپ پہن رہے ہیں تو وہ کالر والی ہونی چاہیے یا نہیں کالر والی ہونی چاہیے، وداؤٹ کالر بین والی، تو یہ آپ کو ساری چیزیں پتہ ہونی چاہیے۔ اگر نہیں پتہ تو کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے، یوٹیوب پہ ہزاروں ویڈیو پڑی ہیں، آپ ان کو واچ کر کے یہ ساری چیزیں سیکھ سکتے ہیں، جیسے میں نے سیکھی، تو یہ آپ ضرور کیجئے ان کو۔ اچھا، میں جو اپنی جو ساری یہ سکسیس ہے اس کا کریڈٹ سب سے پہلے تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ ہم اس قابل نہیں تھے کہ اس نے نوازا، اس کے بعد والدین، فیملی ممبر ہیں، اساتذہ ہیں، اور میرے دوست احباب ویل وشر، جن کی بدولت میں یہاں تک پہنچا ہوں، تو میں سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اور آپ کا بھی شکریہ کہ جنہوں نے میری آواز کو سنا اور اس کو فالو کیا یا کریں گے اگر جب ٹائم آئے گا، تو میں اس کے لیے بھی آپ کا شکر گزار ہوں۔ اللہ حافظ، اللہ آپ کا نگہبان، اپنا خیال رکھیے، اوکے۔